السلام علیکم. سردیوں کی آمد ہے اور پھر میں اپنے مقام پہ موجود ہوں آپ کے ساتھ کچھ علمی اور ادبی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا کہ تواتر کے ساتھ شروع رہے. میرے ہاتھ میں پھر فیض صاحب کا نسخہ آئے وفا ہے، اور بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب نے صرف عشقیہ کلام یا پھر زیادہ تر انقلابی کلام لکھا. فیض صاحب نے نعتیہ کلام بھی لکھا، اور فیض صاحب نے ایک اور بڑا کمال کا جو ہے وہ کلام لکھا. وہ فیض صاحب نے فلسطین کے اوپر، فلسطین کے حالات کے اوپر 80 کی دہائی میں فیض صاحب جب بیروت میں تھے تو انہوں نے فلسطین کے حالات کے اوپر، وہاں کے جو لوگ، خواتین، بچے، مرد جو شہید ہو رہے تھے ان کے بارے میں بھی کلام لکھا. فیض صاحب حالات سے، واقعات سے اس سے بہت متاثر ہوتے تھے، اور جس چیز سے وہ بہت متاثر ہوتے تھے، جس چیز سے بہت اثر لیتے تھے، اس کے بارے میں وہ اشعار کہتے تھے. فلسطین کے بچوں کے لیے، بچوں کے بارے میں فیض احمد فیض مرحوم نے ایک لوری لکھی. لوری اس بچے کے لیے آپ سب جانتے ہوتی ہے جس کو اگر وہ رو رہا ہو تو چپ کرانے کے لیے لوری سنائی جاتی ہے، اور اگر وہ سو نہ رہا ہو تو اس کو سلانے کے لیے لوری سنائی جاتی ہے. ایک بچہ جس کے بھائی، بہن، ماں، باپ سب اسرائیل نے شہید کر دیے، اور اس بچے کو بہلانے کے لیے فیض احمد فیض نے ایک لوری لکھی. اور پھر ایک اور بات لوری سنانے کے بعد آپ کو آخر میں بتاؤں گا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. فلسطینی بچے کے لیے لوری میں فیض صاحب کہتے ہیں: مت رو بچے، مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے. مت رو بچے، کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے. مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی کے پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے. مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے. مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں. مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنانے کے گئے ہیں. مت رو بچے، امی ابا باجی بھائی. مت رو بچے، امی ابا باجی بھائی، چاند اور سورج. تو گر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلائیں گے. تو گر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلائیں گے. تو مسکرائے گا تو شاید، تو مسکرائے گا تو شاید سارے ایک دن بیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے. یہ فیض صاحب کا وہ درد تھا جو فیض احمد فیض نے محسوس کیا فلسطینی بچوں کے لیے، اور اس کو انہوں نے کرتاس پہ اتارا. فیض صاحب کے جو شاعرانہ مختلف کلام ہیں، ان میں ایک شاعری کا مجموعہ ہے میرے دل میرے مسافر. اور میرے دل میرے مسافر میں فیض صاحب نے فلسطین کے لیے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے حالات پہ یہ کلام لکھا. آج میں نے آپ کو یہ لوری سنائی، اور انشاءاللہ اگلی کسی قسط میں فیض صاحب کا باقی فلسطین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو سناؤں گا. اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات پہ رحم کرے. بہت شکریہ. اور ہاں، میں ایک بات بھول گیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے آخر میں ایک بات بتاؤں گا. جو فیض صاحب کا یہ شعری مجموعہ ہے میرے دل میرے مسافر، اس کو فیض صاحب نے اس وقت کے پی ایل او کے لیڈر یاسر عرفات کے نام کیا. اور آج بھی جب آپ فیض صاحب کا یہ شعری مجموعہ اٹھائیں گے میرے دل میرے مسافر، تو اس کے شروع میں آپ کو یاسر عرفات کا نام ملے گا. بہت شکریہ، مجھے بھول گیا تھا، یاد ہے. بہت مہربانی.